ایک چیز جو بڑی اسٹرائکنگلی مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ پیسج جو ہے نا پبلک کنوینئنس کے لیے وہ بہت تنگ تھا. تو پہلے ہی دن آتے ساتھ یہ ایکشن لیا گیا، جس کے بعد ایک گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس میں ہم نے بلا تفریق پہ تجاوزات ختم کی. اس میں ہم نے تھڑے مسمار کیے، پختہ رکاوٹیں ختم کی، اور اس سے ایک پبلک اپریسیشن بھی ملی الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف ایک آغاز ہے. ناظرین، نیوز الرٹ کے ساتھ ابھی میں اسسٹنٹ کمشنر دینا کے آفس میں موجود ہوں. میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ سعدیہ ڈوگر صاحبہ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. نیوتا نے آتی ہے، ایک کمی تھی کہ دینا شہر میں مین بازار ایک کی اکلوتا شہر ہے جو کہ تجارت کا مرکز ہے. وہاں پہ تجاوزات تھی جس پہ تنیاتی ہوتے ہی آپریشن کیا گیا. نہ صرف وہاں پہ بلکہ منگلا روڈ پہ، ریلوے روڈ پہ بھی آپریشن کیا گیا. کیا منشور ہے، کیا کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا تاکہ دینا شہر کی خوبصورتی بن سکے، اور جو زائد نرخ یا کوئی بھی قانون کو ہاتھ لیتا ہے تو اس حوالے سے ان کا کیا منشور ہوگا، اس حوالے سے بات کریں. دینا کے اندر پوسٹنگ ہوئی تو پہلی چیز یہی تھی کہ دینا ایک ان نون ٹیریٹری تھی، لیکن ادھر آ کے محسوس ہوا کہ بہت خوبصورت تحصیل ہے. اور آئی ایم لکی کہ میری فرسٹ پوسٹنگ جو ہے وہ دینا جیسے شہر میں، دینا جیسی تحصیل میں ہوئی ہے. تو مشن یہی ہے، جیسے آپ نے تجاوزات کی بات کی، تو وہ آپٹکس کے لیے جب میں پہلی دن وزٹ کیا شہر کا، تو ایک چیز جو بڑی اسٹرائکنگلی مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ پیسج جو ہے نا پبلک کنوینئنس کے لیے وہ بہت تنگ تھا. اس کے اندر لوگوں کی گزرگاہ کے لیے بہت مسائل تھے، لیئرز میں تجاوزات تھیں. تو پہلے ہی دن آتے ساتھ یہ ایکشن لیا گیا کہ ہم نے بازار کے اندر مین بازار جتنے بھی ہیں، ریلوے روڈ ہے، مین بازار ہے، منگلا روڈ ہے، ان پہ ہم نے پراپر اناؤنسمنٹس کرائیں کہ جو بھی تاجر ہیں وہ رضا کرانہ طور پہ اگر یہ تجاوزات ختم کر لیتے ہیں تو ہم کوئی ایکشن نہیں دیں گے. اس کے بعد ان کو ٹائم دیا گیا 3 سے 4 دن کا، جس کے بعد ایک گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس میں ہم نے بلا تفریق پہ تجاوزات ختم کی. اس میں ہم نے تھڑے مسمار کیے، پختہ رکاوٹیں ختم کی، اور اس سے ایک پبلک اپریسیشن بھی ملی الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف ایک آغاز ہے. ہم نے اس کو ایز یہ ایک اینڈ نہیں تھا، یہ ایک بگننگ ہے. سو اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. دینا شہر جو کہ آلریڈی خوبصورت ہے، اس کو مزید خوبصورت بنانے کا ہی مشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو دوسری چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ ڈرینیج کا اور سیوریج کا جو نظام تھا نا، ایک تو وہ کافی پرانا ہے آف کورس، لیکن اسی کو ہم نے بہتر بنانا ہے. سو آتے ہی نالوں کی صفائی، ان کی ڈی سلٹنگ، اور جو پختہ رکاوٹیں بازار کے اندر لوگوں نے پختہ رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو ملحقہ گلیاں تھیں نا، ان کے اندر ڈرینیج کے بڑے مسائل تھے. سیوریج لوگوں کے گزرنے کے جو راستے تھے وہ بڑے تنگ تھے. تو وہ جب عوام کے ساتھ گھلے ملے تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پہلے ہفتے میں پھر اس کے خلاف ایکشن لیا گیا. ابھی بھی آپ شاید دیکھیں تو مین بازار پہ بڑی زور و شور سے کام جاری ہے، اور ان کو آج کی ہی ڈیڈ لائن تھی کہ فرائیڈے تک آپ نے 5 جنوری تک یہ جو ہے پورا مکمل جو بازار کے قریب اور اس کے سائڈس پہ نالا جا رہا ہے اس کو صاف کرنا. اسی طرح کل جو وزٹ تھا اسپیسیفکلی وہ تھا فلٹریشن پلانٹس کے اوپر، کہ عوام کو پینے کا صاف پانی دینا کہ عوام کو ملے. اس کے لیے لیب رپورٹ چیک کی گئی، ان کے فلٹرز نکلوا کے چیک کیے کہ آیا وہ ٹائملی بدلے جا رہے ہیں یا نہیں. وہ مجھے پورا انہوں نے بریف کیا کہ 20 دسمبر کو لاسٹ ٹائم ہم نے چینج کیے ہیں. کچھ جگہوں کے مجھے لگے بھی کہ وہ ذرا زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں فلٹرز، تو اس پہ پھر ہدایت کی کہ ان کو ذرا وہ جو ہم نے شیڈیول دیا اس سے بھی ذرا جلدی چینج کر دیا جائے تاکہ عوام کو صاف پانی ملے پینے کا. اس کے علاوہ جو تیسری چیز آتے ہی نوٹ کی وہ آف کورس ایک پیٹرول پمپس کا پیمانوں کا مسئلہ تھا. تو اس پہ بھی ایکشن لیا، اس پہ بھی بھاری جرمانے کیے. باقی آپ کو پتہ ہے آج کل اسموگ کے حالات کس طرح کے، بھٹوں کے ساتھ خلاف آپریشن کیا. ڈپٹی کمشنر صاحب کا جو وزٹ تھا، ان کے وزٹ کے دوران ہم روہتاس فورٹ کی طرف جاتے ہوئے بھٹے سیل کیے. واپسی پہ ہم نے بھٹوں کو فائن کیا. سو اس پہ بھی فوکس ہے. اس کے علاوہ آف کورس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ کام ہوتا ہوا نظر ہے. دوسری ایک جو چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ دینا ایک تو تحصیل کے اندر ایک تو مین شہر ہے جس کو بہتر بنانا نو ڈاؤٹ ہماری پریورٹی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے دیہات ہیں ان پہ بھی فوکس جو ہے اس کو فوکس سے آؤٹ نہیں ہم ہونے دے سکتے. اس کے لیے جو سی ایم پنجاب کا انیشیٹو ہے آپ گاؤں چمکیں گے، اس پہ فوکس رکھنے کا بڑا ایک عزم ہے، اور اس کے لیے ہم نے آلریڈی ایک شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا. اس میں ہماری دینا تحصیل کے اندر 10 یونین کاؤنسلز ہیں، جن میں سے 2 کو آلریڈی ہم ٹارگٹ کر چکے ہیں. اس میں سوہان اور دوسری وہ جو ہے گڑھ محل. اس پہ ہم نے میٹنگز کر لی ہیں. میٹنگز کمیٹی ممبرانز اس میں، اور جتنے بھی اس کے اندر موضوعات ہیں ان کے نمبردار تھے.
ان کے ساتھ ہم نے ان کو انگیج کیا ہے. اس سے ہم ان کو انگیج کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اس اسکیم کے تحت ریکوریز کو بہتر بنائیں, اور جتنی بہتر ریکوریز ہوں گی اتنا ہی ہم اس کا انپٹ آؤٹ پٹ زیادہ دے سکیں گے. یہ جو دیہات چمکیں گے ایک پالیسی چلی ہے, پروگرام چلا ہے, اس میں ایک ایشو آ رہا ہے کہ جو عوام سے 50 روپے فی کار یا 200 روپے کسی شاپ پہ لیے جا رہے ہیں, ان کو کوئی رسید نہیں دی جا رہی, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں, اس وجہ سے جو عوام ہے وہ اعتماد نہیں کر رہی. تو اس پہ بھی کوئی فوکس کریں گے یا کوئی سرکاری بندہ اعلانات بھی کروائے گے, لیکن عوام اس طرح رسپانس نہیں کر رہی. ابھی پچھلے دنوں سید حسین گاؤں نہیں آ پاتی, یہاں سے ٹوٹل 6000 یا 7000 ریکوری ہوئی, جبکہ گاؤں دیکھا جائے تو وہاں پہ تقریباً جو دونوں جگہ ہیں وہ 1000 کے لگ بھگ گھر ہیں. تو اس طرح یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ کی آبزرویشن ویلڈ ہے. یہ ہم نے جب میٹنگ کی سوہان میں تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی اور ان کا فوری حل بھی نکالا گیا. پہلا جو آپ نے بات کی کہ عوامی اعتماد اس پہ نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی ان کو کام ہوتا ہوا فیزز میں نظر نہیں آیا. اس کا طریقہ کار ہم نے یہ نکالا کہ ایک ہم نے پبلک پرسیپشن بنانی ہے, پبلک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, ان کو ہم نے انگیج کرنا ہے, لوگوں کو کام کر کے دکھانا ہے. اگر ہم لوگوں کو کام کر کے دکھائیں گے تو انہیں ہم پہ اعتماد ہوگا کہ ہمارے 50 روپے یا 200 دکان کی صورت میں یا پیٹرول پمپ کی صورت میں وہ ضائع نہیں جا رہے. اب اس کا طریقہ کار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسید نہیں تھی, اس کے اوپر بکس پبلش ہو چکی ہیں اور میری نگرانی کے اندر وہ بکس نمبرداروں تک ہینڈ اوور ہو رہی ہیں. یہ ہم نے سوہان اور جو گڑھ محل ہے اس میں انشور کر لیا. اب ہماری تیسری میٹنگ جو منڈے کو ہے وہ اگلی یونین کونسل کے اندر ہے, تو ہم یونین کونسل وائڈ ڈیسیژن لے رہے ہیں, وہاں کی پرٹیکولر مسائل کو دیکھ رہے ہیں. جیسے کل گڑھ محل کے اندر ایک چیز نظر آئی کہ 3 گاؤں کا ایک جگہ پہ کوڑا اکٹھا ہوتا ہے اور اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں. سو اس اسکیم کے فنڈس کیونکہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے کہ اتنے بڑے لیول کی چیزیں بھی کی جا سکے, تو اس میں کمیونٹی انگیجمنٹ کا جو تصور ہوتا ہے, انتظامیہ اور کمیونٹی کا جو آپس میں لائزن ہوتا ہے, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. وہاں کے مہیر حضرات کو ہم نے انگیج کیا اور آن اسپاٹ انہوں نے ہم سے کمٹ کیا کہ وہ لوگ اس میں ایکسٹرا کنٹریبیوشن کر کے جو ہے وہ اس کو ریموو کروائیں گے. لیکن اس کی سسٹینیبلٹی جیسے آپ نے بات کی نا کہ اس اسکیم کو ہم نے سسٹینیبل بنانا, اس کے لیے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ہر گاؤں کے اندر ڈپینڈنگ آن دا ریکوریز آف کورس, لیکن اس کا پلان یہ الٹیمیٹ ہے کہ ٹریش جو ہے اس کو ٹھکانے لگانے کے لانگ لاسٹنگ چیزیں کی جائیں. وہاں پہ ڈرمز انسٹال کیے جائیں, وہاں پہ ڈسٹ بنز انسٹال کی جائیں, تاکہ وہ جو اوپن گاربیج سسٹم ہے اس کو جو ہے ہم کافی حد تک کنٹرول کر سکیں. پیغام ہے کہ جو انتظامیہ کام کر رہی ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہی ہے, وہ آپ کی کنوینئنس کے لیے کر رہی ہے, آپ کے آرام کے لیے کر رہی ہے. تو اگر جیسے ہم نے کلیکشن پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کوڑے کے, تو اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کلیکشن پوائنٹ کے بالکل ساتھ ایک کوڑے کا الگ سے ڈھیر ہوتا ہے. تو اس میں پھر وہ میرے سامنے یہی پھر ایم سی والے یا وہی بہانہ کرتے ہیں کہ جی پبلک اویئرنیس نہیں ہے, کوڑا باہر پھینک دیا. لیکن میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. مطلب ہم نے پبلک اویئرنیس آف کورس کریٹ کرنی ہے, لیکن ہم یہ کہیں گے کیونکہ پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے تو ہم کام چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے, لیکن امید اور توقع پبلک سے یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی کام انتظامیہ کرتی ہے وہ الٹیمیٹلی ان کے فائدے کے لیے کرتے ہیں, تو ان کا تعاون جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی انتظامیہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اسٹارٹ ہے میرے خیال میں 1 ہفتہ سے جوائننگ کی ہے اور بہترین انیشیٹو لیے کہ تجاوزات کے حوالے سے دیکھیں تو آپریشن ہے, صفائی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی ہے. سب سے اہم مسئلہ سیوریج کا تھا. یہاں دینا شہر میں مختلف علاقوں میں جو پرانے انجینئر گزر چکے ہیں, جو اس پہ نقشے پاس کر چکے ہیں, ان کی نااہلی کی وجہ سے آج دینا شہر جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی میں ڈوب جاتا ہے. جس پہ ایک جو اقبال ٹاؤن روڈ ہے وہاں پہ سیوریج کا بہترین نظام بنایا گیا, وہاں سے نکاسی کے لیے ڈریننگ کی گئی تاکہ اس علاقے میں پانی کی وجہ سے جو گندا پانی ہے وباؤں سے بچ سکے. اور دوسرا مسئلہ تھا پانی پینے کا, صاف پانی, اس حوالے سے بھی چیکنگ کی جا رہی ہے اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. گاؤں محلوں میں دیکھا جائے تو وہاں پہ صفائی کے لیے اور اویئرنیس کے لیے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے شہر کو, تحصیل کو بہتر بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے, اور اس میں جو جرم ہوتے ہیں یا جو بھی ناقص چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ جو انتظامیہ ہے اس نشاندہی کے اوپر کام کرے اور ہمارے دینا شہر جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان یاسر صدیق کو مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نیوز.